اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر بات کریں گے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، جبکہ یورپ کے لوگ اس کو یروشلم کے نام سے پکارتے آ رہے ہیں، جبکہ عربی زبان میں اس کا نام القدس یعنی پاک ہے۔ زیادہ تر مصنف اپنی کتاب میں لفظ بیت المقدس ہی استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ مقدس گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ روم کے عیسائیوں نے جب پہلی صدی عیسوی قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے بیت المقدس کو ایلیا کا نام سے منسوب کیا، چونکہ قبلہ اول پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جس کا نام کوہ صہیون ہے، اس پر مسجد اقصی قائم ہے۔ یہودیوں کی تحریک صہیونیت بھی اسی پہاڑی سے منسوب ہے۔ تاریخی لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے قبلہ اول کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے یہاں پہنچے اور پھر یہیں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی اور پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی۔ یہودی قبلہ اول بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہہ کر پکارتے اور منسوب کرتے ہیں۔ 586 قبل از مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا۔ بخت نصر کے بعد فارس کے بادشاہ نے فتح بابل کے بعد بنی اسرائیلیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس ایک بار پھر سے آباد اور تعمیر کیا گیا۔ 70 عیسوی میں روم کے عیسائیوں کے ہاتھوں قبلہ اول دوسری بار مسمار ہوا اور پھر ایک بار یہودیوں کو فلسطین سے جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب روم کے عیسائیوں نے عیسائیت قبول کر لی تو قبلہ اول میں چرچ کی تعمیرات کی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت قبلہ اول پر سلطنت روم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت بہادر اور بااختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو۔ ان میں سے ایک نشانی آپ نے قبلہ اول بیت المقدس کی فتح کو قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بغیر لڑائی کیے بیت المقدس فتح ہوا۔ جب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یروشلم بھیجا تو وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا کہ ہماری مقدس کتابوں میں دی گئی ہدایات کے مطابق بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا حلیہ آپ سے نہیں ملتا، آپ اسے ہرگز فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کو خط میں تمام احوال لکھ بھیجی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر فلسطین آئے اور یہاں پہنچتے ہی چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رومی عیسائیوں سے ایک میثاق کے تحت قبلہ اول بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور یوں خلیفہ وقت عبد المالک کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں لائی گئی، اور اسی طرح جب مسلمانوں کی یورپی صلیبیوں کے ساتھ پہلی صلیبی جنگ لڑی گئی تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے ایک بار پھر قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان کا سب سے عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کا قتل عام کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ عرب مسلمانوں نے لگ بھگ 761 سال قبلہ اول کی حفاظت میں گزار دیے۔ جس قوم نے کبھی ان ظالموں کو اس سرزمین کی طرف بڑھنے نہیں دیا تھا، آج ان کے جوش اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ وہ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے ہیں کہ وہ کب آئے اور پھر قبلہ اول آزاد کروائے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کی مشترکہ سازشی منصوبہ بندی سے پھر ایک بار 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آمد شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے حصے پر قابض ہو گئے، اور پھر عرب اور اسرائیل کے مابین 1967 میں جنگ لڑی گئی۔ یوں قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ وہ سرزمین جس پر کبھی اسلام کا بول بالا تھا ایک بار پھر سے بے بس دکھائی دینے لگا۔ مسلمانوں کا وہ جوش کفر کی اس جنگ میں کہیں مانند پڑنے لگا۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ نے امریکی سفارتخانہ کو بیت المقدس منتقل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جس پر مشرق وسطی کے ممالک کے علاوہ روس اور چائنا نے خطرے کی گھنٹی اور آگ کے
کے دریا سے تعبیر کیا ہے۔ یہودی اپنے مشن کے مطابق اپنا پورا کام کرنے میں سرگرم ہے، چاہے وہ دولت کے ڈھیر لگا کر کیا جائے یا کورونا جیسے وائرس کے پھیلاؤ سے کیا جائے یا پھر زور بازو سے کرایا جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔